اللہ کی یاد نہیں ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ بھائی میں کیا کر رہا ہوں آخر؟ اللہ ناراض ہے مجھ ہونے والے اعمال میں کر رہا ہوں یا راضی ہونے والے اعمال کر رہا ہوں، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ بول رہے ہیں اللہ ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دینے کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے احکامات لا یستوون، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ یہ بول کے سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر تو اپنے متعلق تصور کیسے کر رہے ہیں؟ پوری زندگی تمہاری مجرمانہ ہے اور تم مسلم بول رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہاں بھی وہی انداز ہے بات کا، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، وہاں پہ مسلم تھا، یہاں پہ مومن ہے لفظ۔ اللہ سوال کر رہے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، ایک مومن ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور ایک فاسق ہے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیا دونوں والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ 28واں پارہ ہے سورہ حشر کے آیت نمبر 28 سے لے کے 20 تک تلاوت کی، 21 تک۔ گزشتہ یہ آیات مبارکہ پڑھی گئی تھی سورہ حشر کے، اور اس کی ایک آیت کے اوپر بتوفیق الہی اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ تقوی کے معنی کیا ہے، یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اس کی پوری تفصیل ہے آپ کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو، ہر شخصیت کو چاہیے، اگر وہ واقعی میں ایمان والا ہے تو اسے ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں آنے والی جو زندگی کل کی ہے اس کے لیے کیا تیاری کروں، کیا کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کل آنے والی زندگی کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہو اس کا جائزہ لیتے رہو۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرمایا تکرار کے ساتھ ریپیٹ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ ہر وہ عمل چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، جو بھی عمل انسان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اپنی کتاب کے اندر یہ بتایا کہ پھر ان کے ہر عمل کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن میں تفصیلات ہے اس کے، یہ ریکارڈ کیوں ہو رہا ہے کہ کل ایک عدالت اللہ کی لگنے والی ہے، قیامت، اس دن تمہارے اعمال کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، کیا کر کے آئے تم دنیا میں۔
کیونکہ انسان دنیا میں جو بھی کر رہا ہے نا، وہ رہتے ہوئے یہاں سے اپنے اعمال کو بھیج رہا ہو. صبح سے لے کے ہم اب تک کیا کریں، ہمارے اعمال اب ٹرانسفر ہو گئے اللہ کے پاس چلے گئے. ادھر ہم جو عمل کر رہے ہیں فرشتے اس کو پہنچا دیتے ہیں فوری. تو مطلب کیا ہوا اس کا، اب ہمارے وہ اعمال وہاں پہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور جب ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو سامنے رکھ دے گا. یہ ہے تمہارے اعمال جو دنیا میں رہ کے تم نے بھیجا تھا. اب کس کے اعمال میں کتنا خیر ہے، کتنے برائیاں ہیں، اس کے مطابق حساب ہوگا کل، اس کے مطابق ہی حساب ہوگا. اسی لیے بات کہی گئی کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، کیونکہ اسے مرنا ہے ایک دن، چاہے اس کی زندگی کتنی بھی مل جائے اسے ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے حساب اور کتاب کے لیے. اسی لیے قرآن میں بار بار بتائی گئی آپ کو یہ بات کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو، ہر پرسنالٹی کو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جائزہ لیتے رہے اپنی زندگی کا، کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے. یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی. اور اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، کہ بے شک ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، باخبر ہر ایک عمل سے. اس کی ضد میں بھی قرآن میں یہ بات آتی ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس کی ضد ہے یہ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. غافل نہیں ہے اللہ تمہارے اعمال سے. ایک ایک عمل کا تمہارا جو جناب علی محاسبہ ہونے والا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک آیت مبارک آتی ہے، 70واں پارہ ہے، شروع ہوتا ہے اسی آیت سے، اور سورت کا نام سورہ الانبیاء ہے. وہاں پہ یہ بات اللہ فرماتی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. پتہ نہیں کس کی موت کب ہے، موت اس کے بعد حساب ہی ہے. جیسے انسان اس دنیا میں گیا حساب ختم. تو یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب ہے انسانوں کا. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں بے فکر ہے. کیسا نقشہ کھینچا نا قرآن نے. یہی ہے نا ہماری پوری زندگی، ہماری لائف جو اللہ یہاں بتا رہے ہیں نا. اللہ بول رہے ہیں تمہارے حساب کا دن قریب آ چکا ہے اور تم غفلت میں ہیں. وہم فی غفلۃ، غفلت میں ہیں، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی کے تعلق سے. میں کیا کر رہا ہوں، کیا بھیج رہا ہوں، آخر مجھے جانا اللہ کے پاس ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے تم. قرآن کہہ رہا نا یہ بات، ہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہے. اور غفلت میں رہ کے کر رہے ہیں کیا، وہ معرضون، لاپرواہی برت رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. یہ مینٹلٹی ہے ہماری آج. اب غیر مسلم کو جو خود مسلمانوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے. اور یہ جو سورہ حشر کی آیت جو پڑھی گئی اس میں تو مسلمان مخاطب ہے بالراس، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ان سے. اور حساب اور کتاب کا دن تمہارا بالکل قریب آ چکا لگا ہوا ہے اور تم ایک غفلت میں ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس کے بعد والی آیت ہے 19 نمبر کی آیت ہے. اب اللہ مخاطب ہے پھر ہم سے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا کے دنیا کی زندگی گزارے. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول کے منمانی زندگی گزار رہی، اللہ کی یاد نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہوا، بھائی میں کیا کر رہا ہوں، آخر اللہ ناراض ہے، مجھ ہونے والے اعمال میں کر رہا ہوں یا راضی ہونے والے اعمال کر رہا ہوں، اس کی فکر ہی نہیں ہے.
یہ بول رہے ہیں اللہ, ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دینے کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے احکامات کو بھلا دینا ہے, اس کی آیات کو بھلا دینا ہے. اللہ نے جو کتاب آپ کے لیے بھیجی ہے قرآن, اس کے اندر اللہ کے احکامات ہیں ہمارے لیے, اس کتاب کو بھول جانا اللہ کو بھلا دینا ہے. ان لوگوں کی خاص طور پہ یہاں پہ ایک مثال دوسری قوم کو مثال دے کے فرما, ان قوموں کی طرح مت ہو جاؤ تم. اے مسلمانوں, ایک تو تم آخری امت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے نا, تو ہم ان کی امت ہے, رسول آخری تو امت بھی آخری, کیا بھائی؟ تو اب یہ فرمانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. دیکھیے اب, نسوا اللہ, اچھا جو لوگ اللہ کو بھلا دیے تو کیا معنی نکل رہی اس کے اللہ کو بھلا دینے کے؟ یہی معنی نکل رہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, کیا یہ کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ یہ اگر ہے تو پھر اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہم, پھر نہیں تو اللہ کو بھلا دی, ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں, ہم کو فکر ہی نہیں ہے میں جو کام کر رہا ہوں اسے اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا, فکر ہی نہیں ہے, تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ اللہ کو بھلا دیا. سیدھی بات ہے, آسان انداز میں بات. اچھا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا انتقام لگ جاتا ہے؟ پھر اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو بھلا دیے تو اللہ ہم سارے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. بڑی سخت وعید آئی ہے یہاں میں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ایک بات تو یہ ہے کہ تم اگر اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ تمہیں بھلا دے گا, یہ بات نہیں ہے یہاں پہ. بہت سخت بات ہے یہاں پہ, وارننگ ہے, بہت خطرناک بات اللہ فرماتے ہیں. اگر تم نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزارا اپنی منمانی, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتقام یا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اس کے بدلے میں اللہ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم ان کو اپنے آپ سے بھلا دیں گے. یہ نہیں بول رہے اللہ کہ ہم ان کو بھول جائیں گے, نہیں بول رہے. کیا بول رہے؟ اگر کوئی اللہ کو بھلا دیا اور بھلا کے زندگی گزارا منمانی, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا برتاؤ, کیا سلوک ہوگا, کیا ریئیکشن ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیں گے, بھلا دیں گے. ہم کیا بات سمجھ میں آ رہی اس سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس کے بدلے میں؟ ہم ان کو اپنے آپ سے بھلا دیں گے. مطلب یہ نکلتا ہے اس کا سیدھا سا, انسان کی زندگی چاہے دنیا چاہے آخرت ہو, اللہ نے اس کے اندر ایک شعور, ایک عقل, ایک سوچ دی ہے نا ارے کو, تو اللہ کیا کریں گے؟ یعنی اپنے آپ سے ان کو غافل کر دیں گے. اب کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کریں گے, لیکن ان کو شعور نہیں ہوگا. موٹے الفاظ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو تباہی کے ہوتی ہے نا مسئلہ, ان کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. وہی بات کہی جا رہی ہے انتقام کے طور پہ. اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا تو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہم تم کو اپنے آپ سے غافل کر دیں گے. اب کیا مطلب؟ تم نقصان کرو گے لیکن تمہیں ہوش نہیں ہوگا. اب تم اپنی خبر اپنے ہاتھوں سے کھودو گے, تمہیں پتہ نہیں چلے گا. جس ڈال کے اوپر تم بیٹھے وہ ڈال کو تم کاٹو گے اپنے ہاتھوں سے, یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کرو گے اور اس کا شعور بھی نہیں ہوگا تم. یہ ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے بھلا دے گا. آپ کے اندر سے وہ تمیز کھینچ ختم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, جو آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے, نقصان سے بچنے کی جو تمیز ہے نا ہر انسان میں, اس کو کھینچ لے گا. پھر اب تم جو کام بھی کریں گے دنیا آخرت میں, خسیر الدنیا والآخرہ, یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں. اللہ کو بھلا دیتے سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بلا دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکامات دیا ہے اس سے غفلت برتنا ہے، اور اس کا ریئیکشن یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دیں گے. اب میں کوئی ایسا کام کروں گا جو میرے لیے نقصان ہے. کوئی سامنے والا آ کے بتائے گا بھائی یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ، تو بولے گا جاور ہے، تم کو کیا معلوم. ایسا بول کے بڑھا دیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے. کیوں؟ اللہ نے اپنی عقلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ایسے لوگوں کو. اب کوئی آ کے تم جس راستے پہ جا رہے ہو نا، یہ راستہ تمہارے لیے خراب ہے، برا ہے، کوئی آ کے اگر بولے گا تم نہیں سنیں گے. تم کیوں؟ اللہ نے اب تم کو تباہ کرنا ہے، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کرو گے. اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کرو گے. یہ ہے جو لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اور اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نا فانساہم انفسہم، بس اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ انفسہم، اپنے آپ سے غافل کر دیا. میرے سے میں غافل ہوں. ان کی علامت کیا ہے؟ یہ لوگوں کی علامت کیا ہے؟ کیسے پہچانے جائیں گے لوگ جن کو اللہ نے اپنے آپ سے بھلا دیا ہے؟ تو جانے پہچانے کیسے جائیں گے؟ تو اگلے آیت کے جو جملے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الفاسقون، اولئک ھم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں. کھلم کھلا بھائی، ایسا نہیں کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہا، ایسا بھی نہیں. معلوم ہے یہ کام حرام ہے، معلوم ہے یہ کام قرآن کے خلاف ہے، معلوم ہے یہ کام اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی وہی عمل کر رہے ہیں ہم، اسے کہتے ہیں فاسق. ان کی پہچان یہ ہے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بھلا دیا. اب ہر وہ کام کریں گے وہ لوگ جو گناہ کا ہوگا، اور معلوم رکھتے ہوئے کریں گے. اس کے بعد معلوم رکھتے ہوئے کرنے کے بعد بھی ان کو شعور نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں. اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، وہ تمیز ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اس سے. آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، آج ہم کتنے اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی جانتے پوچھتے، غفلت میں نہیں، نادانی میں نہیں. غفلت اور نادانی میں کوئی عمل ہو رہا وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں اس کو. لیکن جانتے پوچھتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام حرام ہے، اس کام سے اللہ نے روکا ہے، اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، وہ جانتے پوچھتے اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اب یہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے. اب ان کو اپنے نقصان کی تمیز ہی نہیں ہے، اپنے خسارے کی تمیز ہی نہیں ہے. اولئک ھم الفاسقون، فسق جمع ہے فاسقون، یہی وہ لوگ ہیں یا ایسے ہی وہ لوگ ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 19. آیت نمبر 20 آگے آ رہی ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. ٹھیک ہے، اللہ کس انداز میں بات کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو، موت کے بعد کی ایک زندگی ہے جہاں پہ تمہارا حساب اور کتاب ہوگا، اور اس دن کیا ہوگا؟ جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں، دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں، واصحاب الجنہ، اور جو جنت کے باغات میں عیش و عشرت میں رہنے والے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سمجھا رہے اللہ. دیکھو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی چھوٹے موٹے کھیل ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا، کوئی فٹ بال کا چل رہا، کوئی کرکٹ کا چل رہا، اس وقت جو ٹیم جیت جاتی ہے تو ان کی خوشی کی کیا حالت رہتی ہے دیکھیں. اور جو ہار گئے بیچارے وہ چہرے لٹکا لیتے ہیں. تو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہار اور جیت لگی ہوئی ہے.
تمہاری زندگی جو تم کو دی گئی ہے نا، مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے، اصل فیصلہ تو یہاں ہونے والا ہے تمہاری زندگی کا، تمہارے اعمال کا. اور اس وقت تم اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ کی نافرمانی اگر فاسق بن کے آ گئے تم، انجام کیا ہوگا تمہارا؟ نار. عربی زبان میں نار کہتے ہیں آگ کو، جلتی ہوئی آگ. اس آگ میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہو گے. آگے چل کے فرمایا اصحاب الجنہ، اور جو اصحاب الجنہ ہے، جنت کے معنی کیا ہے؟ جنت کے معنی گھنے باغات، ہما قسم کے میوے اس کے اندر. اور وہ جو میوے رہیں گے نا، ان کے ٹیسٹ کا تصور نہیں کر سکتے آپ دنیا کے اندر. دیکھنے میں تو دنیا میں جو میوے ہم کھا رہے ہیں اسی طرح دکھیں گے وہ، لیکن اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ جو نا، زمین اور آسمان کا فرق ہوگا جنت کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وہ گھنے باغات میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا. دنیا میں اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آئے، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بات فرمایا آخرت کے متعلق، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اور اس کو قرآن میں سمجھایا گیا. سورہ قلم میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. مطلب یہ اللہ پوچھ رہے ہیں، سوال ہے یہ، ایک مسلم اور ایک مجرم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مسلم مجرم کے معنی کیا ہے ابھی یہاں میں؟ مسلم کے معنی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا، اسے مسلم کہتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا، اب میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلی، اسے مسلم کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں مجرم ہے، مسلم کے مقابلے میں مجرم ہے. مجرم کے معنی کیا ہیں گے آپ تو جانتے ہی. مجرم کے معنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، اور حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اسے کیا کہتے ہیں؟ مجرم کہتے ہیں اسے. عام زبان میں، قرآن میں عام زبان کو استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آئے. مسلم اور مجرم ہر کوئی سمجھ سکتا ہے مجرم کون ہے. آدمی کو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے، اگر آپ اس حکومت میں رہتے ہوئے اگر حکومت کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے آپ، تو حکومت کے پاس آپ کیا بنیں گے؟ آپ مجرم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو حساب اور کتاب کے لیے، اور پھر دنیا کے اندر بھی اگر مسلم اور مجرم، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون. اب اللہ خود ہم سے سوال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ہر کوئی یہی کہے گا نہیں بھائی، مسلم مجرم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مسلم تو اللہ کے احکامات کا عمل کرنے والا، اللہ کا وفادار ہے، اور مجرم اس کی جو ضد ہے وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، اللہ کے احکامات، اللہ کی مرضی کیا گیا، اپنی مرضی اپنی منمانی کرنے والا، اسے مجرم کہتے ہیں. تو کیا انجام کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بول رہے اللہ تعالیٰ. لا یستوون، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے. تو پھر اللہ یہ بول کے سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر تو اپنے متعلق تصور کیسے کر رہے ہیں؟ پوری زندگی تمہاری مجرمانہ ہے اور تم مسلم بول رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوچھ کے اللہ، آپ سوال کر کے پھر اللہ بول رہے ہیں ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کیسے آڑے ٹیڑے فیصلے کر رہے ہیں؟ ہاں، صبح سے لے کے شام تک جرائم ہی جرائم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے بعد بھی تم مسلم بول رہے ہیں اپنے آپ کو. تو کیسے ہو اللہ؟ پھر یہ سمجھا رہے ہیں اللہ. سورہ قلم، سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نجعل المتقین کالمجرمین. سجدہ
پڑھ کے سنا تو میں بات سمجھ بھی آنا ہے. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. پہلے اوپر سے جنت کا بیان ہو رہا. جنت کی بات کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے ہم رکھے ہیں وہ کوئی نفس نہیں جان سکتا. دنیا میں کوئی نفس اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ جو بندے جنت میں جانے اللہ نے ان کے استقبال کے لیے، ان کی میزبانی کے لیے کیسے کیسے نعمتیں جو ہے رکھی ہیں، تصور نہیں کر سکتے اس کا. فرمایا یہ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا پھر دنیا میں جو کر کے آئے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یہاں بھی وہی انداز ہے بات کا، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. وہاں پہ مسلم تھا، یہاں پہ مومن ہے لفظ. اللہ سوال کر رہے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. ایک مومن ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور ایک فاسق ہے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی بول رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. پھر اللہ فرماتے لا یستوون، نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی. اور جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے مطابق عمل کیا اللہ کے احکامات کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت المأوی میں داخل کرے گا، باغات رہنے کے لیے. فرمایا نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی مہمانی ہوگی. یہ بات یہاں پہ فرما اللہ تعالیٰ. دیکھیے اب خاص طور پہ ایک اور ایک آیت میں کتاب انزلناہ الیک مبارک کے الفاظ آئے. یہاں پہ سورہ صاد کی آیت ہے. قصص سورہ صاد. سورہ فراق آیت نمبر ہے 29. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے کیا وہ؟ گیارہ 12 13 23 28 29 نہیں ہوتی آیت، اوپر سے آ رہی آیت ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. 38 آیت نمبر ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کیا واقع میں جو لوگ مومن بندے ہیں اور ایمان والے ہیں اور باعمل مسلمان، خالی زبان سے دعوے کرنے والے نہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو حقیقی مومن ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہیں، اور جو کل مفسدین فی الارض
تو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں. کیا فساد کیا ہے؟ ابھی اللہ کے احکامات کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ فساد ہوگا. کیا مطلب ہوا اللہ کے احکامات میں فساد سے؟ یعنی اللہ نے جس کا جو حق متعین کیا ہے، اگر وہ حق آپ نہیں دیں گے، مار کے کھا جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر فساد ہوگا. فساد ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور باعمل مسلمان ہیں اور زمین میں فساد کرنے والے ہیں، کیا ان کو دونوں کا برابر کر دیں گے ہم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اسی طرح جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کالفجار، اور جو مجرم ہیں، فسق اور فجور کرنے والے، کیا دونوں کا انجام ایک ہوئیں گا؟ یہ سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہاں پہ کیا بات آئی؟ سورہ حشر میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. اب اللہ دیکھو فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھو جو دوزخ میں جانے والے، جنت میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ خود خوشخبری دے رہی ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون. ہاں جو جنت میں جانے والے ہیں دراصل وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اب اندازہ لگائیے، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، پورے انسان حساب کے لیے ٹھہریں گے وہاں پہ. اللہ ایک ایک سے حساب لے گا، انڈیویجل لے گا حساب، ایک ایک سے حساب لے گا. وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اللہ فرماتے ہیں وہ سب کے سب ایک ایک کر کے ہمارے پاس حساب کے لیے آئے گی. تو وہ حشر کا منظر ذرا تصور کیجیے اب کیسا ہوگا. اس دن حساب اور کتاب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بچا دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو موت کا انکار کرتا؟ آپ بولو، کوئی ہے موت کا انکار کرنے والا؟ کوئی ایک بھی نہیں ملیں گا آپ کو موت کا انکار کرنے والا. اللہ کا دشمناں ہیں. فرعون نے انہیں بھی موت کا انکار نہیں کرا. جو بھی پیدا ہوا ہے اسے معلوم ہے مجھے مرنا ہے ایک دن. پیدا ہونے کے معنی یہی ہے کہ اسے مرنا ہے ایک دن. اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے انسان دنیا کے اندر جو موت کا انکار کرے. ہم جن کو کافر بولتے ہیں نا، وہ بھی موت کے منکر نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. چپ رہے، کافر کیوں بول رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک انسان بھی زمین کے اوپر ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے. لیکن انسانوں کی اکثریت موت کے بعد کی زندگی کی منکر ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے نا، اس کا انکار ہے، موت کا نہیں ہے. مرنے کے بعد انہیں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، حساب اور کتاب لیا جائے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم، سمجھ، اس کے منکر ہیں. موت کے منکر کوئی بھی نہیں ہے. اور مومن ہو غیر مومن ہو موت سے ڈرتے ہیں، ہے نا. آپ بھی ڈرتے، میں بھی ڈرتا ہوں، موت سے خائف ہوتا ہے. لیکن اصل ڈرنا موت سے نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی سے ڈرنا ہے. وہاں جانے کے بعد میرا کیا ہوئے گا؟ موت، آپ ڈرو یا مت ڈرو، موت تو آنی ہے آپ کو. یا نہیں ڈرے تو موت نہیں آئیں گی، یا ڈرے تو نہیں آئیں گی؟ نہیں، آنی ہے. تو آپ کو ذہنیت کی کیا ہونی چاہیے؟ فکر کیا ہونا چاہیے؟ ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ ڈر موت کے بعد کی زندگی کا ہونا چاہیے. وہ میرا رب جس نے مجھے دنیا میں پیدا کیا تھا، نعمتوں سے نوازا، حساب امتحان کے لیے، اور میرا امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ موت جاری کر دیا، ساری، ہے نا، انتقال ہو گیا ہے. اب موت کے بعد مجھے حساب اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. اس کا ڈر ہونا ہے اصل میں. ہم بھی موت سے ڈر رہے ہیں، انہیں بھی موت سے ڈر رہا، تو پھر یہ مسلم یا کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ میں موت کے بعد کی زندگی سے ڈر رہا ہوں.
مجھے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے. اور وہ ہیں کہ اس کو بولتا کہ موت کے بعد زندگی ہے ہی نہیں, انہیں بولتا. اصل مسئلہ یہ ہے. اسی لیے ہم بات کہی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور سنو قیامت آنے والی ہے, حساب اور کتاب تم سے لیا جائے گا. اس دن تمہارے اعمال کا بھرپور ہم تمہیں بدلہ دیں گے. کیا بول رہے اللہ؟ اس دن, قیامت والے دن تمہارے ایک ہی ایک عمل کا حساب ہوگا, اس کے بعد تمہیں بدلہ ملے گا. پھر کیا کر کے آئے تم, خیر یا شر, اچھے یا برے اعمال. یہی بتا رہا قرآن بار بار ہمیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دیکھو, جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, بچ گیا حساب دے کے, اور جنت میں داخل ہو گیا, اللہ بول رہے ہیں وہ دراصل سب سے بڑا کامیاب ہے. کامیابی اسے کہتے ہیں. یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم کوئی بڑے بادشاہ بن جائے, اقتدار ہمیں مل جائے, دولت ہمیں مل جائے, فلاں فلاں بہت ساری چیزیں, عزت یا شہرت مل جائے, کامیابی یہ ہے ہی نہیں. کامیابی تو اصل میں ہے قیامت والے دن حشر کے میدان میں. اس دن اللہ جن سے حساب لے گا, اور حساب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو گیا اس دن فقد فاز, اور وہ بہت بڑا کامیاب ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. رہی یہ دنیا کی زندگی اور یہاں کا ساز و سامان ایک دھوکہ, اس کے سوائے کچھ نہیں. کیا بولا دنیا کس نے کو؟ متاع الغرور. دنیا کا ساز و سامان چاہے مل جائے, چاہے حکومت ہو, چاہے دولت ہو, اقتدار ہو, فلاں جو بھی ہو, سب مل جائے. یہ کیا ہے؟ چند دن استعمال کرنا ہے, اس کے بعد چھوڑ کے جانا ہے یہاں سے. متاع الحیات الدنیا بولے اس کو, یعنی دنیا کا متاع ہے, ساز و سامان ہے, کچھ دن رکھنا ہے, رہنا ہے, استعمال کر کے. والد صاحب اکثر دیکھو تعارف ہوتا ہے, ذرا زیادہ عقیدت مند لوگ کہتے ہیں والد صاحب کے کچھ چیزوں کو اس کو محفوظ رکھتے. کیا ہوتے والد صاحب کی نشانی ہے نا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس میں ایسا بھی ہے. والد صاحب کو 2 بیٹے تھے, جو بیٹے باپ الحمدللہ ان کھاتا پیتا, دوسرا پریشان ہے تھوڑا. انہیں تو باپ کے ساز و سامان کو نشانی بول کے رکھ لیا, مگر وہ جو باپ کا بھائی ہے اس کو تو پوچھ کے نہیں دیکھ رہا, حالانکہ انہیں بھی تو نشانی ہے نا. کیا جی, وہ نشانی نہیں ہے بھائی, خون ہے نا, اس کو نشانی سے بول رہے نہیں انہیں. وہ گھر میں جو آئٹم آپ پڑے وہ نشانی بول رہا اس کو. نشانی تو یہ ہے اصل میں آپ کا بھائی. تو بہرحال لوگوں کو جو ہے اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کے متعلق جو قرآن نے کہا, غور کرو. متاع الحیات الدنیا, متاع الغرور. غرور کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ, فریب, فراڈ, یہ ساری باتیں آتی ہیں اس میں. کچھ بھی نہیں ہے تم کو دنیا کے سامان دکھ رہے ہیں, یہ دھوکہ ہے. کبھی بھی جو تم کو دیا گیا وہ تم سے چھینا بھی جا سکتا ہے. نہیں, تاریخ گواہ ہے ہمارے پاس. جو لوگ حکومت کر رہے تو پھانسی پہ لٹکے ہے نا. بڑے بڑے دولت مندان کروڑوں پتیاں جناب آج فقیر بن گئے, فٹ پاتھ پہ آ گئے. یہ کوئی معیار نہیں ہے یہ دنیا کا, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ کو دنیا کے اندر آپ دنیا کے بہت سارے ساز و سامان جمع کر لیے آپ, جناب یاری دنیا میں بڑی عزت ہو گئی مال کے اعتبار سے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ تو دھوکہ ہے, کبھی بھی تم سے چھینا جائے گا, یا نہیں چھینا جائے گا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی, پھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے. یہ بات قرآن واضح کر رہا ہے. اور یہاں پہ جو بات کہی گئی اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا, جو دوزخ سے بچ گیا, عذاب سے, وہ کامیاب. الفاظ کیا آتے ہیں قرآن کے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب کہتے ہیں جو جنت والے لوگ ہیں وہ دراصل سب سے بڑے کامیاب ہیں, وہ کامیاب ہیں. کیوں؟ اسی لیے وہاں کی جو زندگی ہے نا, یہاں سے جانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ
اگر وہ جہنم کا مستحق ہو گیا واپس ہی ناممکن ہے، واپس نہیں ہو سکتا وہ۔ یہ قرآن میں بہت جگہ بولے اللہ تعالیٰ، دیکھو موت کا وقت قریب آئے گا نا، جب تم چلاؤ گے چیخو گے اللہ سے، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے، اللہ بولے نہیں ہم دیے تم کو، لیکن تم کیا کرے، تم اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرے تم۔ اب واپسی کا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے، صرف بار بار نہیں ملتی زندگی، لہذا اس کو بہت غنیمت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا۔ اولئک اصحاب النار، یہاں پہ جو فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت میں جانے والے ہی دراصل کامیاب ہیں۔ وہاں کی فکر کرو، دنیا کی فکر نہیں۔ یہ دنیا پہ گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر رہی، غریب کی بھی گزر رہی، سب گزر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ نوکر بھی ہے، سیٹ بھی ہے، سب گزر رہے ہیں پورے صبح کے 24 گھنٹے۔ وہاں کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرو۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کا تعارف ہو رہا ہے۔ قرآن ہے کیا آخر؟ یہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے؟ کبھی تصور کرے تم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو تمہارے اوپر نازل کی، جو تم کو دیے نا، اگر تمہاری بجائے کسی پہاڑ کو قرآن دے دیتے ہو، پہاڑوں پہ اس قرآن کو پیش کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر، اس کے خوف کے مارے دب جاتے اور پھٹ جاتے۔ قرآن میں جو باتیں اللہ کے عذاب کے بتائی گئی ہے نا، جہنم کی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے عذاب کی باتیں بتائی گئی ہیں، قیامت کے ہولناکیاں بتائے گئے ہیں نا، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ تم کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ اگر ہم یہ قرآن کو تمہاری وجہ پہاڑوں کو دے دیتے تو یہ آیات، عذاب کی آیتیں سن کے پہاڑ کیا ہو جاتے؟ پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، دب جاتے اور پھٹ جاتے۔ قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی، وہ قرآن تعارف کرا نہیں، لیکن تم قرآن پڑھ رہے لیکن تمہارے اوپر کبھی جہنم کی آیتیں آ رہی، کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا۔ جنت کی نعمتوں کی آیت آ رہی، کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا۔ جنت کی نعمتیں کیا ہے آخر؟ جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی ہو رہی نہیں آپ کے اوپر، اثر ہی نہیں ہو رہا قرآن۔ تو مطلب ہے کہ قرآن کی عظمت تم نے نہیں سمجھا اصل میں، تو صرف قرآن کو جناب علی چوبنے چاٹنے کے حد تک محدود کر دیا، لیکن اس کی جو عظمت اللہ بتا رہے ہیں نا، یہ وہ قرآن ہے۔ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے انسان کی بجائے کہ تم دیکھتے، لرائیتہ، تم دیکھتے اسے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے ڈر کے مارے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ تمثیلات ہیں جو تم کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ مثالیں؟ اللہ فرمائیں یہ مثالیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جب پہاڑ کی یہ حالت ہے تو پھر تمہاری کیا حالت ہونی چاہیے؟ غور و فکر کے لیے باتیں ہم کہیں جا رہی ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ جو عظمت اللہ کی ہے وہ وہی عظمت قرآن کی ہے۔ اور ہم نے آج قرآن کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہے نا، دین بولے تو ہم قصے کہانیوں کو سمجھ رہے ہیں، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ واز کر دیا، انہیں کچھ واز کر دیا۔ دین قرآن میں ہے، دین قرآن میں ہے، اور اس دین کو پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کو پیش کرنے والے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا حجۃ الوداع میں کیا بات کہی تھی آپ نے جاتے وقت، دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن میں جاتے ہوئے میرے پیچھے اس قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم۔ یہ گارنٹی دے گی آپ نے، بشارت دے کے گئی امت کو آپ نے۔ مشہور خطبہ آپ کا عرفات کے میدان میں، اس کے اندر آپ کے الفاظ موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں ایسا ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک اس کتاب کو تم مضبوط پکڑے رہو گے اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی قوت، کوئی بھی قوم
تم کو گمراہ نہیں کر سکتے. کیا مانے ہوئے اس کے پلٹ کے مانے ہوئے اگر تم اس قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے. قرآن کو چھوڑیں گے تو بھٹک جاؤ گے. اس کے دوسرے معنی یہی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوط پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ آل عمران میں, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, تم سب مل کر قرآن کو مضبوط پکڑ لو. جمیعا, پورے مسلمان مل کے. ولا تفرقوا, کیا معنی ہوگا اس کے؟ فرقے مت بناؤ, مت بڑھ جاؤ, ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ, گروپوں میں مت بڑھ جاؤ. تم امت ہے, تمہارے پاس کتاب ہے, اور آج ہم ٹولیوں میں بڑھ گئے, فرقوں میں بڑھ گئے. آج قرآن کو چھوڑ دیے. انہیں بولا انہیں بولا, انہیں بولا انہیں بولا. دین نہیں ہوتا. اللہ کیا بولے, اس کے نبی کیا بولے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دین ہوتا ہے. اور جب تک امت قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے, ان کے اندر اختلافات نہیں پیدا ہوں گے. چھوڑ دیں گے تو اختلاف ہو جائیں گے. آج ہم چھوڑ کے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, قرآن چھوڑ کے. اختلاف ہے قرآن چھوڑنے کے نتیجہ ہے. قرآن آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا ہے, امت وحدت بنانا چاہتا ہے قرآن آپ کو. اسی لیے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ, تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو. ولا تفرقوا, تفرقہ مت پیدا کرو. آج کتنے تفرقے ہیں ہمارے پاس. بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ مسجدیں ہی الگ ہو گئے ہمارے یہاں. یہ فلاں جماعت کی مسجد ہے, یہ فلاں جماعت کی مسجد. سب کا قبلہ ادھر ہی ہے, حالانکہ کعبۃ اللہ ادھر. ہاں, پوری صبح کی نمازاں ویسی ہے, پھر وہی نماز, وہی 5 نمازاں ہیں, وہی اذان ہے, وہی اقامت ہے, سب وہی. پھر یہ تیری میری کہیں کی بھائی, کچھ نہیں, خالی نفس کا انانیت ہے یہ. خالی ہمارے حضرت, ہمارے مرشد, تمہارے حضرت, تمہاری جماعت, میری جماعت, یہ جھگڑے چل رہے ہیں. قرآن سے کوئی بھی نہیں جھگڑ رہا مسلمان. جاہل سے جاہل کو آپ بلا قرآن کے تعلق سے کیا بولتا, نہیں بھائی اللہ کی کتاب ہے, جو بات ہے حق ہے اس کے اندر, ختم. پھر ہو رہا کیا ہے, جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ انانیت ہو گئی, اس کی نفس پرستی آ گئی, انا پرستی آ گئی. میری جماعت, میرے مریداں, میرے شاگرداں, یہی چل رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. قرآن نہیں. قرآن تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو گیا, اس کے ساتھ سلوک یہ مرحومین کے حوالے کر دیا ہم قرآن کو. کسی کا انتقال ہو گیا تو تب قرآن نکالو, ہے, یا پھر زیارت کے دن قرآن پڑھو, تیسرے دن سب مل کے. اور یہی معاملہ چل رہا نا آج. قرآن سے یہی ہو رہا معاملہ. حالانکہ قرآن جو آیا نا ہدایت کے لیے آیا, یہ قرآن جو ہے آپ مردوں کے حوالے کر دے رہے ہیں اس کو. تو قرآن کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا میں, لو اگر ہم, انزلنا نازل کرتے, ھذا القرآن اس قرآن کو, علی جبل پہاڑ کے اوپر, لرائتہ البتہ تم دیکھتے اس پہاڑ کو, خاشعا متصدعا پھر مارے ڈر اور خوف کے, متصدعا پھٹ جاتا, من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. اللہ کا ڈر ہے ہمارے, اللہ کا ڈر ہے. گھر پہ خالی کانسٹیبل آ کے امین سرکل صاحب بلا رہے بولے تو پورا گھر پریشان ہے, ہارٹ بیٹنگ بڑھ جاتی. سمجھے آپ, یہ حالت ہماری ہے. خالی ناکے میں جانے کے لیے, پیش ہونے کے لیے تک گھبرا رہے ہیں پورا گھر. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کائنات ہے, اس کے سامنے اب کھڑے ہوئے ہیں, نماز کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں, قیام کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں. ذرا تو بھی اللہ کا ڈر ہو رہا. مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں نا, اللہ تو انصاف کے دن کا مالک ہے. جب یہ کہتے ہوئے کچھ ڈر ہو رہا, اللہ میں تیرے پاس آنے والا ہوں تو حساب لینے والا ہے, اس کا بھی ڈر ہوا اس سے. بول رہے مالک یوم الدین بول رہے نا, ہر نماز ہر رکعت میں بول رہی. کیا بول رہی, اللہ تیرے پاس آنے والا ہوں تو مالک ہے, حساب لینے والا ہے میرا. تو ظاہر ہے کہ حساب لیں گا تو تھرا اڑ جانا ہے نا, کیسا ہوئے گا پھر. ذرا بھی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف,
دور دور تک ہمارے پاس ہے. اور جب تک وہ نہیں ہے پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا بتائیے آپ. اسی لیے بات کہی گئی تھی نا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اس کی نافرمانی سے بچو. میرے بھائی اصل جو معاملہ ہے وہ ہے موت کے بعد کی زندگی کا. اور قرآن بار بار آپ کو یہی بولا کہ دیکھو یہ زندگی کچھ دن کی ہے, ہم تم کو امتحان کے لیے بھیجے ہیں, واپس آنا ہے تم کو. پھر واپس کیوں آنا ہے؟ جو کچھ بھی تم کرے دنیا میں اس کا حساب دینے آنا ہے. پھر اس کے بعد جنت یا جہنم ہے. فیصلے ہونے والے ہیں کل, ایسا نہیں چھوڑ دیں گے ہم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں, احسب الناس ان یترکوا, فرما دوسرے مقام کے اوپر, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے پیدا کر کے چھوڑ دیے اس کو بس؟ کیا ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے؟ کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے؟ پوچھو قرآن میں. اللہ کیا تم سمجھ رہے ہوں؟ نہیں, تم نہیں کرتے یہ کام. تم کسی کو نوکر رکھ لیے, کچھ 1000 روپے دے دیے, تو شام میں 1000 کا حساب لیتے تم؟ کیا بھائی نہیں لیتے؟ چلو بھائی حساب دے, کیا لایا کدھر لایا, وہ حساب دیتے. حساب جو بولتے حساب لیتے ہیں ہم لیتے ہیں. یہ رب کائنات جو ہمیں زندگی دیا اور یہ ساری نعمتیں ہمیں بخشا دینے کے لیے, کیا چھوڑ دے گا وہ ہمیں؟ یہ طرح کا سدا, کیا انسان سمجھتا ہے کہ بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کا حساب اور کتاب نہیں لیا جائے گا؟ برابر لیا جائے گا حساب اور کتاب. اللہ نے اپنی ایک عدالت رکھی ہے, وہ عدالت قائم ہوگی اس وقت, اس عدالت میں صبر. اور پھر وہ عدالت ایسی رہتی کہ رتی برابر بھی اس دن ظلم ہونے والا نہیں. جو کرو گے وہی بدلہ ملے گا. رتی برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا, اور نہ وہاں پہ کسی کے چہرے دیکھ کے, کسی کے خاندان دیکھ کے فیصلے ہوں گے. فیصلے جو ہوں گے انسان کا ایمان اور عمل, یہ ہوگا. تو ہمارے پاس غلط تصورات ہیں, یہ ہماری کیسی بھی بخشش ہو جائیں گی, کوئی نہ کوئی ہماری سفارش کر دیں گا. قرآن کے خلاف ہے یہ ساری بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں, اس کے خلاف ہے یہ. وانذر عشیرتک الاقربین, یہ سورہ شورا کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وانذر عشیرتک الاقربین, آپ کے قریب ترین جو خاندان والے ہیں نا, آپ انہیں ڈرائیے, وارننگ دیجیے, ڈرائیے آخرت کے عذاب سے انہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان کو, قبیلے کو دعوت دی. اس کے اندر آپ کے چچائیں تھے, آپ کے پھوپھیاں تھے, فلاں تھے, سب تھے. اس کو سب کو ایک ایک کا نام لے کے فرمایا, دیکھو اپنے لیے تم اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لو, میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. آپ نے اپنے چچا کا نام لیا حضرت حمزہ کا, آپ نے اپنے چچا کا نام لیا ابو طالب کا, آپ نے اپنی پھوپھی کا نام لیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ نے اپنے چچا حمزہ کا نام لیا. یہ سب نام لے لے کے بولے کہ دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, کل اللہ کے پاس, اللہ کی عدالت میں میں تم سے کچھ بھی کام نہیں ہوگا. اب آخر میں آپ کی ایک چھوٹی بیٹی بچی ہوئی تھی حضرت فاطمہ, ان کا نام باقی تھا, اور آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیا اور وہاں پہ فرمایا اے ملی اے ملی اے ملی, عمل کر لے عمل کر لے عمل کر لے, یا فاطمتی بنتی محمد, اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, فإنی لا املک لک من اللہ شیئا, کیونکہ اللہ کے پاس میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا تیرے معاملے میں. کیا بھائی ہم کس تصور میں ہیں؟ وہاں تو لختے جگر ہے, بیٹی ہیں, چہیتی بیٹی ہیں, ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, صرف امتی ہیں. وہاں تو پورے خاندان, چچا پھوپھی, سمجھ میں سب ہیں, ایک ایک کو بول رہے میں کام میں نہیں آؤں, تمہارے کام میں نہیں آؤں گا میں. تم کو اپنی تیاری آپ کر لینا ہے, اپنا بچاؤ آپ کر لینا ہے. اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر, اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بنایا ہے. نہ میں آپ کو دوزخ میں بیچ سکتا ہوں, نہ آپ میرے کو بیچ سکتے, نہ میں آپ کو جنت میں بیچ سکتا ہوں, نہ آپ میرے کو جنت میں بیچ سکتے. بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس,
ہر نفس کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. بما کسب رہین، بما کسب رہین، ہر نفس جو کچھ بھی وہ کیا ہے اس کے اندر رہن میں ہے، رہن گرفتار ہے انہیں، اسی کا بدلہ اسے کل ملنے والا ہے، اور کچھ نہیں ہے. کوئی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی گزار دیجیے. مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے صرف کہ بھئی آپ زندگی گزارنے کے لیے آپ دو آپشن ہیں آپ کے لیے. دو آپشن کون سے ہیں؟ وہ دو آپشن یہ اللہ فرماتے ہیں، چاہے تو آپ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارو، آپشن ہے، آپ کو اختیار ہے، یا نہیں چاہے تو تم اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو. دونوں آزادیاں ہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قرآن کہتا ہے تمہارا دل چاہتا ہے تو ایمان لاؤ، اگر دل چاہتا ہے تو انکار کر دو. زبردستی نہیں ہے. ہاں مرنے کے بعد فیصلہ ہے، پھر حساب کتاب اس کو سامنے رکھو. تم کرنا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا ہے. جو کچھ کرتا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دنیا کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو چلا رہے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہو ہے وہ، سمجھ میں آ رہا؟ وہ الہ واحد ہے. ہاں یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ جو احکامات دیے ہیں قرآن میں اس کو عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر. ختم. اتنی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی پہاڑوں پہ سے کودنا نہیں ہے آپ کو جناب یاری، بڑے بڑے پہاڑوں کو ہٹانا نہیں ہے، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں ہے. انسان بن کے زندگی گزارو اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، ہمارے ہاتھ سے یا ہماری زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تشریحات کیے ہیں کہ دیکھو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نے قسم کھائی، 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. کیا مطلب؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرما رہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ رہے یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے متعلق آپ اتنے غضبناک ہیں؟ وہ کون ہے آخر جس کے متعلق آپ اتنے غضبناک ہیں؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ سوچیے ذرا. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جواب یہ تھا. کون یا رسول اللہ؟ وہ جو مومن نہیں ہے، آپ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. اگر انہیں پڑوس ہے اور اس بازو والے کو تکلیف دے رہا تو اللہ کے نبی قسم کھا کے بولے اے مومن نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ. دیکھیے اب ارشادات رسول کیا ہیں، انسانیت کا پیغام سمجھایا جا رہا ہے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المومن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ. آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کے پڑوسی کس حال میں اس کو معلوم ہی نہیں، بھوکے سو رہے کیا اس کے بچے، اس کو معلوم ہی اپنا دبا کے کھا رہا 3 ٹائم نہیں. لیکن میرا پڑوسی کیا ہے؟ اگر پڑوسی کی فکر نہیں ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اپنے لیے سوچنے والا، میں میرے بیوی بچے خالی اتنا ہی بولنے والا مومن نہیں ہوتا اسلام میں. نہیں، پوری انسانیت کا سوچنا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے. آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس. کیا فرمایا؟ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا، یعنی فائدہ پہنچنا اس سے، میرے سے، آپ سے، دوسروں کو. وہ مومن ہیں، وہ خیر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے ہاتھ سے ہے نا، ہماری زبان سے ہے فائدہ لوگوں کو. آج سوچ ہی نہیں ہے ہمارے. آج غیر تو غیر چھوڑیے، آپ ہمارے رشتہ داروں کے تعلق سے نہیں سوچتے. ہمارے بھائی ہے، بھائی کے بچے، ہماری بہن ہے، بہن کے بچے، میں تو خوب پھاک پیچھے اٹینشن میں ہوں اور وہ بیچارے غریب ہیں، ان کا کیا ہو رہا، سوچنے تیار نہیں ہم. ذرا تھوڑا بہت کما لیے ہم، کیا کرتے ہیں؟ ارے سلم ایریا ہے بول کے وہاں سے گھر خالی کر دیں.
اب وہ ہے نا بہن ہے بھایا یہ ہے وہ سب ہے نا. اب ذرا آگے 4 پیسے, اب ان کا اسٹینڈرڈ لیول بڑھ گیا نا, گھر خالی کرو یہاں سے. ارے بھائی بڑا سلم ایریا, بڑا گندا ایریا, یہ کئی کو بول رہے ہیں تو نوٹ آ گئی. یہی ہے نا, اور کچھ بھی نہیں ہے. حالات ہمارے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی نا, تو لینے کے لیے بھی نہیں لگتی. آپ یہ بات بولی گئی, حدیث شریف میں بھی بولی گئی, قرآن میں بھی یہ بات بولی گئی. اللہ نے جو مال تمہیں دیا اس کے اوپر اتراؤ مت. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتا جن کو ہم نے مال دیا ہے ان کے مال میں سے حق ہے ان کا, اس کا, للسائل سوال کرنے والے کا, محتاج کا, والمحروم اور جو مال سے محروم ہے اس کا حق ہے ہمارے مال میں. ہم دینے تیار ہیں. لوگ اگر رمضان میں زکوٰۃ بھی دے رہی, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زکوٰۃ سے سامنے والا بھی جناب علی کچھ کمانے والا بن جائے, اور ہم چاہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہم ہر سال ہم دیتے رہیں اور فقیر یہ طرح آ کے انہیں لیتا رہے. حالانکہ زکوٰۃ کے معنی یہی تھے کہ بھئی آپ کی زکوٰۃ سے کچھ ایسا نظم کی گئی کہ انہیں مانگنے سے بچ جانا, تاکہ وہ اپنی روزی آپ کمانے کے قابل بننا, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو. آپ یہ نہیں کہ آپ آ رہے ہیں زکوٰۃ ہر خط اس کو فقیر بنا دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام یہ چاہتا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو تاکہ تم دوبارہ آ کے وہ مدد مانگنے والا نہیں بلکہ وہ کسی کی مدد کرنے والا بن جائے. وہ کسی کی مدد کرنے والا بن جائے. کوئی ایسی پالیسی بناؤ, ایسا کام کرو کچھ معاشرے کے اندر سے غربت کو ختم کرنا ہے. اور یہ کیا ہے, سال بھر وہی غریب انہیں آ رہا سال کو لینے کے لیے, اب تک بھی منگ رہا ہے چنے. نہیں, ہے اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے انہیں فقیر ہی رہنا ہو, چاہتے ہیں ہم. ہماری مزاج یہی ہے اصل میں, ہمارے سے آگے کوئی نہیں بڑھنا, ہمارے ٹکڑوں پہ پلنا, کچھ اس میں رہتے لوگ. تو اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا, وہ یہ ہے اپنے بھائی کی مدد کرو تاکہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے. کیا بول رہے ہیں حدیث میں؟ اپنے بھائی کی مدد کرو تاکہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے. یہ بات ہے. تو بہرحال اصلی زندگی کل کی زندگی موت کے بعد کی ہے. یہ سورہ حشر کے آخری رکوع کے آیات مبارکہ ہیں, اور آپ گھر میں جا کے یہ رکوع پڑھ لیجئے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ کے ایمان میں اور تازہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں. اب بالراز قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اور بہت اچھے انداز میں بات سمجھ میں آ جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.